السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی پہلی سٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے وقاص احمد نے۔ وقاص بتاتے ہیں کہ میں آج آپ کے ساتھ ایک ایسی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ بہت خوفناک ہے، اور جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ وہ شخص ایک ماہ اسی خوف سے بے ہوش رہا کہ اس کے ساتھ یہ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو سٹوری کچھ اس طرح ہے۔ ادھر پنجاب میں کشمیر میں ایک شخص تھا جس کا کام تھا بکریاں چرانا، یعنی اس کے پاس بہت بھاری مقدار میں ریوڑ تھا بکریوں کا، اور وہ بکریوں کو چرانے کے لیے دور جنگلوں میں لے کر جایا کرتا تھا۔ اس شخص کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس کو اپنی ایک ایک بکری کی نشانی پتہ تھی، اور وہ اپنی ساری بکریوں کو اور بکروں کو اور ان کو جانتا تھا کہ اگر کوئی ایک بھی اس میں سے مسنگ ہو جاتی تھی تو اس کو فوراً پتہ لگ جاتا تھا کہ کچھ مطلب کہ اس کی کوئی بکری یا بکرا جو بھی ہے وہ ریوڑ میں سے کم ہے۔ اسی طرح وہ روز ان کو چرایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ ان کو چراتے چراتے تھوڑا دور چلا گیا، جس سے اس کو واپس آتے ہوئے شام ہو گئی۔ جیسے ہی شام ہوئی تو اس نے بکریوں کو جلدی جلدی چرانا شروع کر دیا، اور وہ بکریوں کو چراتا ہوا لے کے جا رہا تھا تو اچانک اس کو محسوس ہوا جیسے ایک بکری اس میں سے کم ہے۔ اس نے بکریوں کے ریوڑ کو آگے چلایا اور خود ادھر ادھر تلاش کرنے لگا، تو اس کو ایک جگہ سے بکری کی بولنے کی آواز آئی۔ جھاڑیوں کے پیچھے سے جا کر اس نے دیکھا تو وہ بکری تھوڑی تکلیف میں تھی اور ادھر بول رہی تھی۔ اس نے اس بکری کو جا کر اٹھایا اور مطلب اس کو اشارہ کیا کہ اس طرف جائے۔ وہ بکری فوراً اٹھی اور اس طرف چلی گئی۔ جیسے ہی بکری بکریوں کے ریوڑ میں گئی تو وہ چلنے لگ گیا اور بکریاں اس کے پیچھے پیچھے تھیں۔ اس کو اچانک یوں محسوس ہوا جیسے اس کی بکریاں ساری بہت زیادہ شور مچانے لگ گئی ہیں۔ اس نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو بکریاں بہت شور مچا رہی تھی اور بڑی تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ تو اس کی نظر پڑی کہ وہ جو بکری وہ چرا کر ادھر لایا تھا جھاڑیوں میں سے، جو مسنگ ہو گئی تھی، اس بکری کی ہائٹ اتنی لمبی ہو گئی ہے کہ وہ آسمان کو چھو رہی ہے، اور اس کی شکل بدلتے بدلتے ایک عورت کے روپ میں آ گئی ہے۔ اور اس عورت کا حلیہ اتنا وحشت ناک تھا، اس کے سارے جسم پر بال تھے، اس کا جو قد تھا وہ آسمان تک تھا، اور اس کا چہرہ بالکل بکریوں کی طرح تھا، یعنی کہ بہت وحشت ناک چہرہ تھا۔ اور وہ عورت میری بکریوں کو بہت تیزی سے اپنے ہاتھ میں دبوچنے لگی۔ اب اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتا، میں نے اونچے اونچے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا اور آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ جیسے میں نے آیت الکرسی کا ورد اونچا شروع کیا تو وہ عورت میری بکریوں سے پیچھے ہٹنے لگی۔ میں اب اپنے ریوڑ کو لے کر بڑی تیزی سے بھاگنے لگا۔ میری بکریاں اتنی تیزی سے بھاگ رہی تھیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ وہ بھاگ رہی تھیں، اور وہ جو عورت تھی وہ بھی تیزی سے میری بکریوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اس طرح کرتے کرتے میں اونچا اونچا درود شریف کا آیت الکرسی کا ورد کر رہا تھا، اور بڑی مشکل سے میں گھر تک پہنچا۔ جیسے ہی میں گھر پہنچا، میں اپنے دروازے کے آگے ہی بے ہوش ہو گیا، کیونکہ وہ جو عورت تھی وہ اتنی خوفناک تھی، اس کو دیکھ کر میں ڈر چکا تھا۔ وہ بہت پرسرار ایک چڑیل تھی جو کہ جان کر بھیس بدل کے میری بکریوں کے روپ میں آئی تھی۔ اور جب وہ عورت اپنے اصل روپ میں آئی تو میں نے دیکھا میں جس بکری کی تلاش میں اس جھاڑیوں کے پیچھے گیا تھا، میری وہ بکری آلریڈی ہی میرے ریوڑ میں موجود تھی۔ اس کے بعد ایک ماہ وہ بے ہوش رہا، اور بے ہوش رہنے کے بعد اب اس کی کچھ عرصے کے بعد حالت سنبھلی تو اس نے پھر یہ سب کو بتایا کہ وہ جو جگہ ہے وہ بہت ہارر ہے، اور ادھر جانا رزق سے کم نہیں ہے۔ پھر جتنے بھی چراہا تھے وہ اس جگہ پہ جا کر بکریوں کو چرانا انہوں نے چھوڑ دیا، اور پھر وہ اپنے گھر کے ارد گرد ہی بکریوں کو چرایا کرتا تھا۔ یہ کہانی تھی وقاص کی، جو انہوں نے میرے ساتھ یوکے سے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص اپنی سٹوری بھیجنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کیا نغمہ نصیر نے۔ نغمہ نصیر انڈیا سے بلونگ کرتی ہیں۔ نغمہ نصیر بتاتی ہیں کہ میں انڈیا لکھنؤ سے تعلق رکھتی ہوں، اور آپ کے چینل کی سٹوریز بہت شوق سے سنتی ہوں۔ بہت شکریہ نغمہ میرے چینل کی سٹوریز سننے کے لیے۔ تو نغمہ بتاتی ہیں کہ یہ جو سٹوری ہے یہ میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔
میرا چھوٹا بھائی اپنے چند دوستوں کے ساتھ اسٹریٹ میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ لوگ رات گئے تک باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ باتیں کر رہے تھے، دو دوست اٹھ کر چلے گئے اپنے گھر، اور جو میرا بھائی تھا وہ بالکل اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو نیند نہیں آ رہی تھی، اسی لیے وہ اکیلا جاگ رہا تھا اور باہر گلی میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ گرمیوں کا موسم تھا، تو اچانک میرا بھائی کیا دیکھتا ہے کہ ایک جگہ سے کسی چیز نے کوئی چیز پھینکی ہے۔ جیسے اس نے گلی میں دیکھا تو ادھر ایک بہت خوبصورت ریڈ کلر کی بال گری ہوئی تھی۔ اس نے جا کر بال کو دیکھا، بڑا حیران ہوا کہ رات کے 2-3 بجے کا ٹائم ہے اور یہ بال کس نے گلی میں پھینکی ہے۔ جیسے وہ بال اٹھانے کے لیے آگے گیا تو بال کے نیچے پیسے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے ان پیسوں کو بھی نہیں اٹھایا اور اس بال کو بھی نہیں اٹھایا۔ اس نے کہا کہ آدھی رات کے ٹائم، مطلب یہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے کسی غیر مرئی مخلوق کا یہ کام ہے، مجھے یہ اٹھانی نہیں چاہیے، اور وہ گھر سونے کے لیے چلا گیا۔ اور میرے بھائی نے اس چیز کو اتنا اپنے سر پہ مطلب سوار نہیں کیا، اور وہ اس چیز کو بھول گیا۔ نیکسٹ ڈے جو میرے بھائی تھے، وہ لوگ سارے اکٹھے دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو سارے دوستوں نے دیکھا ہے کہ دوبارہ ایک بال گری ہے، اور انہوں نے جیسے ہی وہ بال کے قریب گئے ہیں، انہوں نے بال کو اٹھایا ہے تو بال کے نیچے پھر پیسے پڑے ہوئے تھے۔ اور جو میرے چھوٹا بھائی ہے، اس کے ایک دوست نے بال بھی اٹھا لی اور پیسے بھی اٹھا لیے، اور کہا کہ یار یہ تو مال غنیمت ہے، ہمیں اٹھا لینا چاہیے، کوئی بات نہیں۔ میرے بھائی نے اس کو بہت منع کیا کہ یہ پیسے اور بال مت اٹھاؤ، یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن میرے وہ جو تھے بھائی کے دوست تھے، انہوں نے کہا نہیں، میں تو اس بال کو بھی اٹھاؤں گا اور یہ پیسے بھی لوں گا۔ خیر اس کے بعد وہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو سونے چلے گئے۔ تو میرا جو بھائی کا دوست تھا جس نے بال اور پیسے اٹھائے تھے، نیکسٹ ڈے اس نے کیا دیکھا کہ وہ رات کو کوئی چیز مطلب کھانا وغیرہ لینے کے لیے ہوٹل پہ جا رہا تھا، تو اس نے ایک عورت کو دیکھا، اور وہ عورت اس کو اپنی طرف بلا رہی ہے۔ وہ عورت ایک بزرگ تھی۔ اس نے جیسے اس عورت کی بات سنی تو اس عورت نے اس سے کہا کہ مجھے میرے گھر تک چھوڑاؤ، میری طبیعت کچھ خراب ہے، میں ڈاکٹر سے میڈیسن لینے کے لیے گئی تھی۔ بوڑھی عورت کو دیکھتے ہوئے اس کے دل میں یہ ترس آ گیا، اور اس نے اس عورت کو کہا ٹھیک ہے، میں آپ جدھر کہتی ہیں میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میرے بھائی کا دوست اس عورت کو لے کر اس کے گھر تک گیا۔ جیسے ہی وہ اس کے گھر تک پہنچا تو اس عورت کی شکل تبدیل ہو چکی تھی، وہ ایک بھیانک شکل میں بدل چکی تھی۔ وہ وہی عورت تھی جو کہ بال پھینکتی تھی اور پیسے پھینکتی تھی، وہ ایک چڑیل تھی، اور اس چڑیل نے اسے کہا کہ تم اب میرا شکار بنو گے اور میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی۔ جو تم نے 2 دن میرے پیسے اور بال اٹھائی ہے، اب تم میرے وش میں آ چکے ہو، اور تم اب اس سے کبھی بھی نکل نہیں سکو گے۔ وہ لڑکا ادھر ہی گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ نیکسٹ ڈے اس لڑکے کو ہوش آئی تو اس نے اپنے گھر والوں کو یہ ساری بات بتائی۔ اس کے گھر والوں نے کہا کہ اب ہم تمہیں کسی عامل کے پاس لے کر جاتے ہیں جو کہ تمہارا علاج کر سکیں۔ جب میرے بھائی کے دوست کو کسی عامل کے پاس لے جایا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک پچھل پیری چڑیل ہے جو کہ آپ کے بھائی کے اوپر قابض ہو چکی ہے۔ اگر یہ اس کی بال اور پیسے نہ اٹھاتا تو شاید ہم اس کو اس کے چنگل سے نکال سکتے تھے، لیکن اب اس کو نکالنا بہت ناممکن کام ہے۔ پھر ہر رات میرے بھائی کے دوست کے ساتھ اسی طرح ہوتا۔ وہ اس کو جتنے بھی کمروں میں تالے لگا کر بند کر دیتے، لیکن کمروں کے تالے بھی خود کھل جاتے اور میرا بھائی اس گھر تک خود پہنچ جاتا۔ تقریباً کرتے کرتے 5 سے 6 ماہ گزر گئے، اور بالآخر ایک دن میرے بھائی کی حالت اتنی سخت خراب ہوئی کہ وہ اس فانی دنیا سے کوچ کر گیا، یعنی ان کے بھائی کے دوست کی۔ وہ بتاتے ہیں کہ نغمہ بتاتی ہیں کہ اس کی حالت اتنی خراب ہونے لگ جاتی تھی کہ ہم اس کو، میرے بھائی کے دوست کو، اس کے گھر والے لاک لگا کر بند کرتے تھے، اور لاک بھی خود کھل جاتے تھے، دروازہ خود کھول کر وہ اس گھر تک پہنچ جاتا تھا۔ وہ یہ بھی بتاتا تھا کہ مجھے ایک بوڑھی عورت نظر آتی ہے اور وہ مجھے اپنے پاس بلاتی ہے، جب تک میں اس کی بات نہ سنوں وہ مجھے چین سے نہیں رہنے دیتی، وہ مجھے بہت زور زور سے مارتی ہے۔ بعد میں سننے کو یہ بھی آیا کہ اس چڑیل نے اس کو مار مار کر ہی مار دیا تھا۔ وہ اس کو اتنے برے طریقے سے مارتی تھی کہ اس کے جسم کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں آخر میں، اور اس کے بعد اسی گھر کے آگے وہ مرا ہوا ملا تھا سب کو۔ نغمہ بتاتی ہیں کہ ہم لوگوں کی گلی میں ہی وہ بیک سائڈ پہ گھر ہے جدھر اس آفت چڑیل کا بسیرا ہے، اور وہ کئی لوگوں کو نظر آتی ہے۔ وہ گھر بہت ہانٹیڈ ہے جس میں اس کا بسیرا ہے، اور اس کا اس ساری گلی میں گزرگاہ ہے، وہ ساری گلی اس کی گزرگاہ ہے۔ اکثر لوگ یہ بھی رات کے ٹائم دیکھتے ہیں، آدھی رات کو، کہ ایک عورت جو کہ سرخ ساڑی میں ملبوس ہوتی ہے اور اس نے بہت زیادہ زیور پہنا ہوتا ہے،
اور وہ اس گلی سے چل کے جا رہی ہوتی ہے۔ دیکھنے والوں نے یہ بتایا کہ وہ خود گلی کے کارنر پر ہوتی ہے اور وہ جو اس کا دوپٹے کا ساڑی کا پلو ہے وہ گلی کے اینڈ پہ ہوتا ہے۔ سب نے یہ منظر دیکھا ہے اور وہ ساری رات گلی میں پھرتی ہے۔ اب میرے بھائی نے بھی باہر گلی میں بیٹھنا چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ ٹائم اس کے وہاں پہ پھرنے کا ہوتا ہے، اور جب یہ لوگ ادھر بیٹھتے تھے تو وہ بہت زیادہ تنگ ہوتی تھی۔ ایک شخص ہم لوگوں کے گھر کے قریب ہی نغمہ بتاتی ہیں ایک اور گھر ہے جدھر اس کا بسیرا ہے، اور اس گھر میں کچھ لوگ آ کر شفٹ ہوئے، تو ان کا جو بیٹا تھا، یہ جو بھی چیز ہے یہ لڑکوں پہ حملہ کرتی ہے۔ تو ان کا بیٹا اپنے روم میں سویا ہوا تھا کہ اچانک سے اس کے روم کا دروازہ نوک ہوا، اور اس کے روم کا جو ڈور تھا وہ باہر صحن کی طرف کھلتا تھا۔ باقی گھر والے دوسرے روم میں سوئے ہوئے تھے، تو اس نے سمجھا کہ شاید کوئی اپنا ہوگا۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا، اور اس کے چہرے پہ کسی نے بہت زوردار تھپڑ مارا جب اس نے دروازہ کھولا۔ اس کے بعد وہ ڈر گیا اور اس نے دروازے کو بند کر لیا، اور اس نے اپنے گھر والوں کو یہ بات بتائی۔ نیکسٹ ڈے اس کی مدر اس کے ساتھ اس کے روم میں سوئیں، تو ٹھیک اسی ٹائم پر دوبارہ اس کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ جب اس نے دروازے سے نیچے دیکھا تو نیچے قدموں کے بالکل بھی نشان نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن دستک مسلسل ہو رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئے، اور انہوں نے اس گھر کو فی الفور خالی کرنے کا سوچا، جس پہ ان کو محلے والوں نے بتایا کہ اس گھر میں آپ سے پہلے جو لوگ آئے تھے ان کی جوان بیٹی کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ادھر ایک اور لڑکی تھی جو کہ کپڑے دھو رہی تھی، اور جیسے ہی وہ کپڑے دھونے کے لیے چھت پہ کپڑے سکھانے کے لیے ڈالنے کے لیے گئی تو ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پر ابھی چڑھی تھی، تو اور وہ نیچے گری اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اور کچھ عرصے کے بعد اس لڑکی کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد اس گھر میں ایک اور فیملی آئی جن کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ اگر آپ لوگ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں تو اس گھر کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ لیکن نغمہ بتاتی ہیں یہ وہ گھر نہیں تھا جس میں وہ رہتی ہے۔ جس گھر میں وہ رہتی ہے وہ ایک پرفیوم والی فیکٹری ہے، لیکن اس کا ساری گلی میں گزرگاہ ہے۔ چند ہی گھر ہیں جو کہ اس کے برے سائے سے بچے ہوئے ہیں۔ وہ ساری رات اس گھر میں بھی چلتی تھی، اور نغمہ بتاتی ہیں کہ وہ جس لڑکے کے منہ پہ اس نے تھپڑ مارا تھا، اس کے جو فادر تھے ان کے سارے روم کے جو ڈور تھے وہ صحن میں کھلتے تھے۔ وہ گھر کچھ اس سٹائل سے بنا ہوا تھا کہ اس روم کے 2 ڈور تھے، یعنی کہ ایک صحن میں کھلتا تھا اور ایک بیک سائڈ پہ ٹی وی لانچ میں کھلتا تھا، جس میں سارے گھر کے ڈور کھلتے تھے۔ تو ان کے فادر کا روم تھوڑا ہٹ کے تھا، ان کے فادر اکیلے سوتے تھے۔ تو رات سوئے سوئے ان کے فادر کی اتنی طبیعت خراب ہوئی، انہوں نے جب صبح اٹھ کے دیکھا کہ ابھی تک ان کے ابو جاگے نہیں ہیں، انہوں نے جیسے ہی جا کر دیکھا تو ان کے والد صاحب کو وہ پیرالائز ہوئے ہوئے تھے، ان کی ایک سائڈ اور زبان بالکل بند ہوئی پڑی تھی۔ انہوں نے پھر وہ گھر ایک ماہ کے اندر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد بھی کئی فیملیز ادھر آئیں، اور نغمہ بتاتی ہیں کہ جو بھی ادھر آتا ہے وہ اگر 3 ماہ سے اوپر ادھر رہے تو ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ابھی تک اب وہ گھر بالکل خالی ہے، اس گھر میں لوگ نہیں آتے۔ اور جن کے فادر کو پیرالائز ہوا تھا، نغمہ بتاتی ہیں کہ اس لڑکے کی امی نے ایک دن کیا دیکھا کہ وہ اپنے کچن میں کام کر رہی ہیں، تو اچانک سے ان کو ان کے خامند کی آواز میں کسی نے بلایا۔ انہوں نے جب ان کی آواز سنی تو وہ اپنے کچن سے نکل کے ٹی وی لانچ والی سائڈ پہ گئیں، تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ ٹی وی لانچ میں ان کا ٹی وی پڑا ہوا ہے، اور ٹی وی کے آگے ایک بلند قد کی عورت کھڑی ہوئی ہے سرخ ساڑی میں، اور اس نے سفید رنگ کا سارا زیور پہنا ہے، جویلری پہنی ہوئی ہے۔ اور جیسے انہوں نے اس عورت کو دیکھا تو وہ عورت ان کی طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی کہ اگر چاہتی ہو کہ میں تمہارے گھر والوں کو نقصان نہ دوں تو اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤ۔ یہ سارے واقعات ان کے ساتھ پیش آئے، اور اس کے بعد انہوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا۔ وہ گھر بہت زیادہ، وہ بھی گھر ویران تھا۔ ہم لوگوں کی ساری گلی میں ابھی تک میری جو مدر ہے، یعنی کہ جو میرا میکا گھر ہے، ادھر ابھی تک وہ مخلوق ادھر پھرتی ہے۔ نغمہ بتاتی ہیں کہ وہ ادھر اس کی رہائش ہے ساری گلی میں، وہ سارے گھروں میں پھرتی ہے، اور اکثر گھروں میں رات کے ٹائم، اب وہ پرفیوم والی فیکٹری ختم ہو چکی ہے، لیکن اکثر رات کے ٹائم ساری گلی میں اس طرح پرفیوم کی خوشبو آتی ہے جیسے کسی نے اس پرفیوم والی فیکٹری کو دوبارہ کھول دیا ہے اور پرفیوم بن رہے ہیں، ایسی آوازیں خوشبو آتی ہے۔ وہ گھر بہت ابینڈڈ ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا بسیرا ساری گلی میں ہے۔ چوکیدار نے بھی اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک عورت کبھی سرخ ساڑی میں ہوتی ہے اور کبھی سفید ساڑی میں، وہ خود آگے ہوتی ہے اور اس کا پلو بالکل گلی کے کارنر پر ہوتا ہے۔ ایسے واقعات ابھی بھی ادھر پیش آتے ہیں۔ بہت شکریہ نغمہ انڈیا لکھنؤ سے اپنی سٹوری بھیجنے کے لیے۔ تو لسنر، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی جو نغمہ نصیر نے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ نغمہ،
اپنی اسٹوری بھیجنے کے لیے. تو لسنرز یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی, اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی کیا کریں, لائک ضرور کیا کریں, اور اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیلم وائس آفیشیل جلدی سے گروتھ کرے تو آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور لائک کریں, اور اپنے فرینڈس کے ساتھ اور اپنی فیملی میں بھی چینل کو شیئر کریں. اور جنہوں نے ابھی تک اپنی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر نہیں کی تو ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی پہ آپ بھی اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں, کومنٹ باکس میں بھی اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں. اور آج کا اچھا میسیج یہ ہے کہ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں, اپنے والدین کا بھی خیال رکھیں, ہمیشہ پازیٹیو سوچیں. اگر آپ پازیٹیو سوچیں گے تو اللہ پاک آپ کو پازیٹیو ہی دے گا. اگر ہم نیگیٹیو سوچیں گے تو اللہ پاک ہمیں نیگیٹیو دیں گے. جیسی اللہ سے امید رکھیں گے اللہ ہمیں ویسے ہی دے گا. اس لیے جتنا ہو سکتا ہے اچھا سوچیں گے تو اچھا ہوگا. یہ میرا اچھا میسیج تھا آپ لوگوں کے لیے. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور آپ بھی اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.